السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ہی دکھ کا موقع ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح کی نیشنل ٹریجڈی ہے جو کچھ مری میں ہوا، کہ بہت سارے سیاح اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور پھر ویکنڈ بھی آ رہا تھا تو مری کے لیے روانہ ہوئے، لیکن وہ بیچارے کاروں کے اندر ہی قید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے، اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے اور بہت ہی ایک نیشنل ٹریجڈی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ پورے کے پورے خاندان جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ اس پوری فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے جو تھوڑی سی سرچ کی ہے، میرے خیال میں ایسا ہوا ہے کہ مری میں چونکہ کیپیسٹی کم تھی اور بہت سی کاریں جو ہیں شہر میں داخل نہیں ہو سکیں، اور ٹریفک جیم ہو گئی اور وہ سڑک پر ہی رستے میں رک گئی، اور رات کو پھر شدید برف باری ہوئی، اور جب برف باری ہوئی تو وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں ہی بیٹھے رہے، اور اندر سے انہوں نے اپنے انجن کو اور ہیٹرز کو آن رکھا، اور جب برف کی سطح بلند ہوئی تو پیچھے سے جو ایگزاسٹ اور ڈرین انجن کی پائپ ہوتی ہے وہ بند ہو گئی، جس کے بند ہونے کی وجہ سے زہریلی گیسیں جن میں کاربن مونو آکسائڈ سر فہرست ہے وہ کیبن میں جانا شروع ہو گئی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جو ہی ہم سانس کے ساتھ کاربن مونو آکسائڈ اندر لے جانا شروع کرتے ہیں تو ایک غنودگی اور نیند کی کیفیت طاری کر دیتی ہے، اور آدمی سوتے سوتے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور وہ جو ہمارے باڈی میں ہیموگلوبن ہے، جب آکسیجن اس سے ملتی ہے تو وہ تمام سیلوں تک آکسیجن پہنچتی ہے، مگر جب کاربن مونو آکسائڈ وہاں ملتی ہے تو وہ کاربوکسی ہیموگلوبن بن جاتا ہے، جو کہ سیل کو جو ہے وہ ریسپریشن نہیں پرووائڈ کر سکتا، اور اس سے انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو بدقسمتی سے یہی ہوا ان تمام لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جو ویڈیوز دیکھنے میں آئی ہیں، جب گاڑیوں کو کھولا گیا تو وہ سب لوگ سو رہے تھے، اور وہ ابدی نیند سو رہے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جہاں یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے، وہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا، ایسا آخر کیوں ہوا۔ اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہر سال مری میں بہت سارے سیاح جاتے ہیں جو دور کے ناردرن ایریاز ہیں، وہ تمام لوگوں کی اپروچ میں نہیں ہوتے، اور کامن پیپل جو ہیں وہ عموماً مری کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد سے وہ بہت نزدیک ہے، اکنامیکل بھی ہے۔ تو جب ہمیں ہر سال پتہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اس کی پیش بندی پہلے ہی کرنی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو یہ کیلکولیٹ کرے کہ مری کتنے، اور جو گلیات ہیں وہ کتنے سیاح ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے حساب سے جب ایک خاص تعداد کے لوگ وہاں سے ٹریول کر جائیں تو ان کے بعد ان کو روک دیا جائے، اور جب تک وہ لوگ واپس نہ آئیں تو نئے اور لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو اجازت دی جائے ان کے پاس وہاں کے ہوٹلز کی یا رہائش کی پرائر بکنگ ہونی چاہیے۔ تو یہ تھوڑی سی محنت کر کے ایک ٹاسک فورس بنا کر، کیونکہ یہ ہر سال کا معاملہ ہے، تو ٹاسک فورس بنا کر اس کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے، اور اب تو ایک ڈیجیٹل زمانہ ہے، اور آپ بہت آرام سے اس کو کمپیوٹرائز کر سکتے ہیں، اور بڑے آرام سے یہ پتہ کر چلا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں جن کو آسانی کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سردی میں وہاں گیس کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور سہولتوں کی کمی ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات جو اتھارٹیز ہیں ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں تاکہ سیفٹی جو ہے ٹورسٹ کی ان کو انشور کیا جائے۔ ہماری حکومت پروموٹ کرتی ہے سیاحت کو۔ پچھلے دنوں یہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں ان کا بہت ایک ٹویٹ بھی آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ سیاحت کو بہت فروغ مل رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی موو کر رہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ ساتھ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے علاوہ یہ بھی تو ایک رسپانسبلٹی ہے نا کہ ان سیاحوں کا خیال بھی رکھا جائے اور ان کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں۔ اور دوسری طرف میرے خیال میں جو کامن پیپل ہیں، ہم سب لوگ ہیں، ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں، اور ان مقامات پہ جانے سے پہلے یہ انشور کر لیں کہ اس کے سارے انتظامات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جو لوگ مری کے لیے نکلے تھے ان کو پہلے اس بات کا پتہ تھا کہ مری میں بہت رش ہو گیا ہے، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہاں سڑکیں چوک ہو جاتی ہیں اور وہاں ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری اپنی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور حکومت کی بھی بڑی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے تو اس سلسلے میں فول پروف انتظامات کیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو غریق رحمت کرے۔ ان کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے، حادثاتی موت ہے اور شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات وہاں بلند کرے، ان کے پسماندگان ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب اس سانحے سے جہاں پریشان ہوں، جہاں ہم دکھی ہوں، وہاں یہ سبق بھی سیکھیں
کہ اس قسم کے واقعات کو پریونٹ کرنے کے لیے آئندہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے اور اداروں کی اور اتھارٹیز کی کیا رسپانسبلٹی ہے. بہت بہت شکریہ.